أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محترم حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے اپنے بندوں میں سے جن کی تعداد کا شمار ہم نہیں کر سکتے، اربوں خربوں میں اس دنیا میں اللہ کے بندے پائے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے بندوں میں سے اسلام کے لیے اور اس میں بھی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان ہے کہ جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی توفیق ہمیں دے دی، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہمارے بغیر کسی کمال کے۔ ہم نے کوئی ایسا کمال کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ہمیں چن لیا، یہ صرف اللہ کا احسان ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔
تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موحد بنایا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا، خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. جیسا کہ میں نے سنا آپ احباب نے گزشتہ تاخراتوں میں 3 خلفاء کے تعلق سے آپ نے سن لیا. چوتھے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ عنہ بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ آئے تو چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ تھے. ان کی زندگی کے تعلق سے اور اسی طرح سے کچھ فضیلت کے تعلق سے آج ہم لوگ سن لیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھے. جو بھی چیزیں ہم سنتے آئے ہیں خلفاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اللہ تعالی ان کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنی زندگیاں انہی کی طرح گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس بات کی دعا کریں. تو محترم حاضرین، علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. علی رضی اللہ عنہ کو لے کر امت کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ فتنے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہی قائم کیے گئے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر یہودیوں کی طرف سے یہ سازشیں ہوئی کہ مسلمان قوم جو پوری دنیا پر چھا رہی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جو فتوحات اسلام کے تھے، یقیناً حیران کر دینے والے فتوحات، ساری دنیا پر اسلام چھا گیا تھا. تو ایسی صورت میں یہودیوں نے یہ سازش رچی کہ باقاعدہ طور پر کچھ بندوں کو منافق کے طور پر پیدا کر کے اسلام ان کا ظاہری طور پر دکھا کر کے مسلمانوں کے اندر انتشار اور اختلاف کو پیدا کیا گیا. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ استعمال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا کیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کا جیسے انتقال ہوا، اس کے بعد سے لے کر خود عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایک بہت بڑا فتنہ، وہاں سے فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد اپنی خلافت کا زیادہ تر حصہ اسی بات پر لگایا کہ ان فتنوں کو ختم کیا جا سکے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم لوگ آج سنیں گے. سب سے پہلی چیز، آپ کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہی، یہ آپ کا نام تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور آپ کی کنیت کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بیٹے کے نام پر ابو الحسن ان کی کنیت رکھی گئی، یعنی حسن رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے. حسن رضی اللہ عنہ، ان کے نام پر ان کی کنیت ابو الحسن رکھی گئی. لیکن ایک اور کنیت علی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کنیت کو جو اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کی تھی، علی رضی اللہ عنہ کو جب کبھی بھی کوئی بندہ اس کنیت سے پکارتا تو علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو جاتے،
کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کنیت رکھی تھی، اللہ کے نبی نے اس الفاظ سے انہیں پکارا تھا۔ وہ کنیت کیا تھی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ کنیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی، کیا نام، کیا کنیت تھی؟ بہت اچھے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ ابو تراب بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ابو تراب کیوں رکھا، اللہ کے نبی نے کیوں پکارا تھا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق بھی اس سے سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں معلوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ کے داماد تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابھی ابھی میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہوئی، کچھ باتیں ہو گئی اور وہ غصے میں آ کر گھر سے نکل کر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ یہاں تک کہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ بھی انہوں نے نہیں کیا، گھر میں نکل کر چلے گئے غصے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو بھیجتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ آدمی آ کر اللہ کے نبی کو بتاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں مسجد میں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں اور ان کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو پاک کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور ہٹانے کے بعد کہتے ہیں ابو تراب قم، یا ابا تراب قم، کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ تراب کا مطلب عربی زبان میں مٹی کا ہوتا ہے، مٹی جس کو لگی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کو جب مٹی لگی ہوئی دیکھا تو کہا کہ ابو تراب، مٹی کے بعد، یعنی محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے نبی استعمال کیا علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان کو اس کنیت کے ساتھ پکارتا تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی، ابو تراب۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یعنی علی رضی اللہ عنہ کا نام تو علی بن ابی طالب تھا، کنیت ایک تو ابو الحسن تھی اور دوسری ابو تراب بھی آپ کی کنیت تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے تعلق سے بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی آپ کا خاندان تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ داماد تو تھے، داماد تو بعد میں بنے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی تھے۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے لڑکے تھے علی، اور ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور عبد المطلب کے لڑکے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا ہے؟ سب سے بہترین خاندان، قبیلے یعنی جتنے قبیلے عرب کے اندر پائے جاتے تھے ان سارے قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا، اور قریش کے قبیلے میں بھی سب سے بہترین خاندان اگر کوئی تھا تو وہ کون سا خاندان تھا؟ بنو ہاشم کا خاندان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، وہی خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور جہاں تک پیدائش کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے کی بات ہے، تو اس کے اندر ذرا اختلاف ہے اہل علم کے درمیان کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی تھی، نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جس بات کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے اللہ کے نبی یعنی علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش تھی۔ گویا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے؟ کتنے سال کے تھے؟ 30 سال کے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ اس وقت پیدا ہوئے، نبوت کے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہی راجح قول ہے،
پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک چیز ہے. یہ ان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی جو راہیں ہموار کیا. اسلام کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو چنا، اس کے لیے جو اسباب بنائے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے. اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہم جانتے ہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب ان کے والد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اسلام تو نہیں لائے، مگر اسلام کی انہوں نے خوب مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدد کی اپنی زندگی میں. یہ ہم جانتے ہیں، والد صاحب کے تعلق سے جانتے ہیں. لیکن حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ کون تھی، اس کے بارے میں بہت کم احباب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت میں تھے، یعنی علی ابو طالب رضی اللہ عنہ، تو اسی گھر میں ابو طالب کی جو بیوی تھی یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کی سرپرستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 سال تک رہے. 20 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ کی سرپرستی میں یعنی ان کی پرورش میں رہے. اور ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا، فاطمہ بنت اسد. ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا. یعنی ساس بہو دونوں کا نام گویا کہ فاطمہ تھا. اور فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی بیوی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ان کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بھی صحابیہ تھی اور انہوں نے بھی اسلام کی شروعات میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا. شروعاتی دور میں ہی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. اور بات ہے کہ ابو طالب نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ بھی خود بنو ہاشم کے خاندان کی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بڑا مقام تھا، کیونکہ ان کے سرپرستی میں بھی رہے، ان کی پرورش میں اللہ کے نبی خود رہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا. نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ان کو یاد تھی اور اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ احادیث کو روایت بھی کیا. یہ فاطمہ بنت اسد جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. تو محترم حاضرین، ہم یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کی سرپرستی اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں رہے. اب جب علی رضی اللہ عنہ کی بات آئی، ان کی پرورش کی بات آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے ابو طالب رضی اللہ عنہ کا یہ احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکایا. ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، ان کی نگرانی میں رہے، تو وہ احسان اللہ کے نبی نے یاد رکھا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یعنی میں یہ بتا رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے رائے ہموار کی. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جو یقیناً بنو ہاشم پر اور قریش کے لوگوں پر بڑا سخت گزر رہا تھا. یعنی مالی اعتبار سے ان کی حالت خراب تھی اور خود ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ پیسوں کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے کافی امیر نہیں تھے. ان کے پاس دولت کی فراوانی نہیں تھی اور اس کے اوپر ان کی اولاد بھی کثرت سے تھی. کئی بچے تھے، کئی لڑکے تھے، کئی لڑکیاں تھیں ان کی، تو ان کی اولاد بھی زیادہ تھی اور مال بھی ان کے پاس کم تھا. اور ایسے وقت میں خود قریش پر بھی جو ہے مشکل وقت گزر رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احسان یعنی ابو طالب نے لوگوں کو احسان کیا تھا اس کو یاد کیا اور عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب وہ کثیر العیال ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. تو میں اور آپ ان کے بچوں میں سے کسی بچے کی کفالت لے لیتے ہیں، کسی بچے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں. پھر یہ سوچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد
وہاں بات ہوتی ہے ابو طالب سے، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ عقیل کو چھوڑ کر، یعنی ان کے ایک لڑکے تھے، ان کو چھوڑ کر باقی بچوں کے بارے میں آپ جو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، جو طے کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ طے پاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی سرپرستی کون کرے گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور جعفر بن ابی طالب جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کی سرپرستی عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، ان کی کفالت وہ لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں، آپ کی سرپرستی میں کئی دنوں تک، کئی سالوں تک علی رضی اللہ عنہ رہتے ہیں۔ ان کی سرپرستی، جن کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، ایسی سرپرستی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احسان یاد رکھتے ہیں اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں تک کی ہے۔ تو یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں مل کر گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو بڑا عجیب لگا کہ یہ عجیب دین ہے، یعنی نئی چیز تھی نا، ابھی اسلام نازل ہوا تھا، ابھی اسلام اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا تھا، دین اسلام کا یعنی کسی کو علم نہیں تھا۔ تو ایسے وقت میں ایک عجیب طرح سے، ایک عجیب انداز میں نماز ادا کرنا یقیناً علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ علی کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، لہذا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور لات اور عزا جیسے معبودان باطلہ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور لات اور عزا کا جو اس وقت کے معبودان باطلہ تھے ان کا انکار کرو، میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری طور پر بات نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے باپ سے بات نہ کر لوں، ابو طالب سے بات نہ کر لوں، میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اس بات کو خفیہ رکھو، رازداری میں رکھو، ابھی اپنے باپ سے اس کا تذکرہ مت کرو، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ رازداری بہت زیادہ ضروری تھی، بہت زیادہ ضروری تھی، احتیاط بہت زیادہ ضروری تھا اس وقت۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی اپنے باپ کو نہ بتاؤ، اس کا تذکرہ مت کرو۔ تو علی رضی اللہ عنہ رات میں سو جاتے ہیں اور اس کے تعلق سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں ان کے دل کو بدل دیتا ہے، اللہ کے نبی کی بات ان کو اچھی بھی لگتی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کس چیز کی دعوت دی تھی، آپ نے کل مجھے کیا بتایا تھا؟ تو علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور اللہ پر ایمان لاؤ، یہی دین حقیقی دین ہے، سچا دین یہی ہے۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیتے ہیں اور ماننے کے بعد اسی طرح سے رازداری میں رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مکے کی کسی گھاٹی میں دونوں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب کو بھی وہی دعوت دیتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دی تھی. تو اس طرح سے معاملہ پیش آتا ہے. لیکن ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دیتے ہیں، مگر حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے لڑکے تھے تو پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو جواب دیتے ہیں، ابو طالب سے کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور میں نے یہ دین اختیار کر لیا ہے. تو ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ محمد جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کی بات سچی ہے، وہ جیسے کہیں وہ تم مان لو. یہ ابو طالب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی اسلام لانے کا یہ واقعہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد کچھ چیزیں جو مکے میں علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے پیش آئی تھی، وہ یہ اس زمانے کے اندر جیسا کہ میں نے کہا بڑی رازداری کے ساتھ اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی. اعلانیہ طور پر کھلا دعوت اسلامی ہوتی تھی، اسلام کو نہیں پھیلایا جاتا. تو ایسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ مکے کے اطراف میں رہنے والا ایک قبیلہ غفار کا واقعہ، وہاں کے ایک آدمی جن کا نام ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں، یہ صحابی، ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ مکے میں ایک نبی آیا ہے اور ان کے تعلق سے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے ہی سے ان کو بتوں کی عبادت پسند نہیں تھی. یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات رکھی تھی. تو جیسے ہی انہوں نے سنا کہ مکے کے اندر ایک نبی آیا ہے، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، پھر ان کا دل بے چین رہتا ہے تو خود آ جاتے ہیں مکے کو آتے ہیں. تو یہاں علی رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے والا یہ واقعہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. مکے میں جب آتے ہیں تو وہ کسی کو نہیں جانتے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکے میں کسی کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کہاں رہتے ہیں، کیسے ان سے ملاقات کرنی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. بس جاتے ہیں کعبے کے پاس رک جاتے ہیں، ایک دن پورا وہیں رہتے ہیں، رات ہوتی ہے تو وہیں سو جاتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا شخص آیا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں ان کی ضیافت کرتے ہیں. کچھ نہیں کہتے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے. پھر صبح سویرے ابو ذر غفاری دوبارہ جو ہے کعبہ چلے جاتے، حرم چلے جاتے، وہیں پر دن پورا گزارتے ہیں. پھر رات ہوتی وہی واقعہ پیش آتا، علی رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوتا، علی رضی اللہ عنہ دوبارہ ان کو گھر لے جاتے. پھر اسی طرح تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے، وہ خاموش رہتے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. تیسرے دن جب جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، تب علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ مکے میں نئے نظر آتے ہیں، تو مکے میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ روزانہ کا آپ کا معمول یہی ہے، آپ جا رہے ہیں وہیں رکتے ہیں، رات کو وہیں لیٹ جاتے ہیں، آپ کے مکہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امانت داری کی ذمہ داری لیتے ہیں، یعنی اس کو اپنے پاس راز میں رکھتے اس بات کو، تو میں آپ سے کہوں گا میرے آنے کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں یعنی اس مکے میں ایک نبی آیا ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اسلام کی ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. تو علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے صحیح سنا، اور وہ جو رسول جس کے بارے میں تم نے سنا یقیناً وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور اگر تم چاہو تو کل میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوگی تو میں نکلوں گا تو میرے پیچھے پیچھے چلے آنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب میں نکلوں گا میرے پیچھے پیچھے چلے آنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کہیں دشمن کا کوئی خطرہ نظر آتا ہے، کوئی خوف نظر آتا ہے، تو میں کسی دیوار کے پاس چلا جاؤں گا، گویا کہ مجھے پیشاب وغیرہ کرنا ہے، اس طرح سے میں وہی رک جاؤں گا، تم سمجھ لینا کہ کوئی دشمن ہے. پھر اس کے بعد اس طرح سے پلاننگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو لے جاتے ہیں.
تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ہی جو ہے چالاکی کے ساتھ کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر بھی کم ہے. علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، بچوں میں اسلام قبول کرنے والے جن بچوں کا نام آتا ہے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. تو اس عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ چالاکی بتائی، یہ چالاکی دکھائی. اس وقت زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 20 سال ہو سکتی ہے، 20 سال کے اندر ہو سکتی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ یقیناً ہمارے لیے عبرت یعنی رکھتا ہے. ہم اندر اہل علم نے اس سے کئی فوائد ہمارے لیے اخذ کیے ہیں، خاص طور پر دعوت کو لے کر. ایسی جگہوں پر دعوت جہاں اقلیت پائی جاتی ہے، جہاں مسلمانوں کی کمی پائی جاتی ہے اور توحید پرستوں کی کمی پائی جاتی ہے، ایسے دور میں احتیاط کیسے برتنی ہے اور احتیاط کے لیے کیسے تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس واقعے سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں. اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ مکی کی زندگی کی اگر ہم بات کریں تو ایک واقعہ علی رضی اللہ عنہ کا سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع کا واقعہ. ہجرت کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، اپنی جان کی بازی لگائی تھی. دار الندوہ میں جو کفار جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کی، پوری سازش کی کہ رات کے وقت میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا. تو اس پلاننگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے کہ یہ کفار آپ کو لے کر آپ کے قتل کی یہ سازشیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور ان کے یعنی اللہ کے نبی کے پاس جو امانتیں تھیں ان کو ان کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بستر پر لیٹ جا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس بات کو مان لیتے ہیں. یعنی موقع دیکھیں کتنا خطرناک، سچویشن بہت ہی نازک حالت. یعنی کفار کبھی بھی جو ہے اس بستر پر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں بغیر یہ دیکھیں کہ اس بستر پر کون سویا ہوا ہے. قتل کی سازش میں اس بستر پر جو بھی بندہ سویا ہوگا اس کو قتل کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی سازش میں، قتل کی سازش میں. تو ایسے نازک حالات میں علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام لیتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس بات کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ عنہ لیٹ جاتے ہیں. یہ بھی واقعہ ہے، اس واقعے سے بھی کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. تو مطلب ناظرین گرامی، علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مدینے کے اندر کئی واقعات علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آئے اور ان کے تعلق سے کئی احادیث بھی بتائی گئی ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ جیسا کہ میں نے بھی کہا، علی رضی اللہ عنہ کو لے کر بہت بڑا فتنہ اس امت کے اندر قائم کیا گیا ہے. اس لیے ان کی فضیلت میں جہاں کئی صحیح احادیث ملتی ہیں اس سے کئی زیادہ ضعیف احادیث بھی سننے کو ملتی ہیں، منکر احادیث، موضوع احادیث جو علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گھڑی گئی ہیں. ایسی کئی احادیث علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ملتی ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی فضیلت والی بات علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم سنیں تو اس سے پہلے اسے تحقیق کر لیں کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح اور کون سی حدیث صحیح ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی علی رضی اللہ عنہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ ہر میدان میں علی رضی اللہ عنہ ہر میدان میں ہمیشہ سے آگے رہے، ہر میدان میں ہمیشہ سے آگے رہے، چاہے وہ عمل کا باب ہو، ایمان لانے کا باب ہو، ایمان لانے کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی کی اتباع کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے کسی بھی میدان میں عمل کی بات ہو یا جہاد کا مسئلہ ہو، میدان جنگ کا معاملہ ہو، ہر میدان میں آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے نظر آتے تھے، سب سے آگے نظر آتے تھے. علی رضی اللہ عنہ جہاں ایک ایماندار شخصیت تھی،
زبردست ایمان والے تھے، وہیں پر ایک بہترین مجاہد بھی تھے، بہترین مجاہد بھی تھے. بہادری میں آپ اپنی مثال قائم کرتے ہیں، آپ اپنی مثال خود تھے. ایسے بہادر شخص تھے. اور ان کے تعلق سے آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگ میں انہوں نے جو بہادری دکھائی ہے وہ بہادری صحابہ میں سے کم لوگوں نے، یعنی بہت کم لوگوں نے ایسی بہادری دکھائی جیسی بہادری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے. اور اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت بھی دی تھی. بڑے قوی شخص تھے، بڑے طاقتور انسان تھے. اور ان کے جسمانی اوصاف کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں ابن ہشام وغیرہ نے جو بات لکھی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جسمانی اوصاف کچھ اس طرح سے تھے کہ قد جو ہے درمیانہ تھا، زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے بلکہ چھوٹے قد کے ہی تھے. بہت زیادہ چھوٹا قد بھی نہیں تھا لیکن قد کم تھے، لیکن طاقت میں بہت زیادہ تھے. یہ سینہ چوڑا تھا اور ہاتھ ایسے مضبوط تھے کہ اپنے ہاتھ سے اگر وہ کسی کو دباتے تو ان کی جان نکلنے کا خدشہ رہتا. ایسے طاقت پر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت، سانس لینا سامنے والے کے لیے مشکل ہو جاتا اگر کسی کو پکڑ کر دبا دیتے. تو یہ قوت، اور کہتے ہیں کہ ان کا جو یعنی یہ جو بازو ہے پورا ایک جیسا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی کلائی الگ ہے اور بازو الگ ہے. یعنی جیسے عام لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ کلائی بڑی کمزور ہوتی ہے اور بازو جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ طور پر کہ ان کی کلائی اور ان کا ہاتھ دونوں تقریباً ایک جیسا تھا. اتنے مضبوط آدمی تھے، بہت مضبوط آدمی. تو جنگوں کے اندر بڑے بہادر تھے. جب کبھی اعلان جنگ ہوتا تو خوشی خوشی پورے اطمینان قلب کے ساتھ، باقاعدہ یہ الفاظ سیرت نگاروں نے لکھے ہیں کہ تیزی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ جنگوں کے اندر یعنی آگے رہنے والے تھے. اور کئی جنگوں میں ایسا ہوا ہے جب انفرادی مقابلہ ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں جنگیں جو شروع ہوتی تھی اچانک سے نہیں شروع ہوتی تھی. جب دونوں طرف کی فوج جمع ہو جاتی تو پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا. ادھر سے ایک آدمی آیا، ادھر سے ایک آدمی گیا، پھر ادھر سے کوئی آتا ہے، پھر ادھر سے کوئی، ادھر سے دو لوگ آئے، ادھر سے دو لوگ آئے. اس طرح سے پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا. اور اس انفرادی مقابلے میں جنگ بدر آپ دیکھیں، جنگ احد آپ دیکھیں تو ان سارے مقابلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ضرور آتا ہے. تو اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر شخص تھے. ہر میدان میں جیسا کہ میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ ہمارے لیے یقیناً آئیڈیل اور ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہر میدان میں آگے رہنے والے صحابی ہیں. بہرحال یہ کچھ اور باتیں تھے. تو آئیے میں آپ کو بتا دوں ایک باب اس امت کے اندر بہت بڑا باب، یعنی ایک بہت بڑی چیز علم والی چیز. یعنی یہ ہمارا جو اسلام ہے پوری طرح سے علم کی بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے. اور اس علم کے باب میں بھی اگر ہم دیکھیں علی رضی اللہ عنہ اس میں بھی پیچھے نہیں تھے. علی رضی اللہ عنہ اس میں بھی پیچھے نہیں تھے. علم کے مسئلے میں بھی بہترین مفسر تھے، بہترین فقیہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عالم تھے. کئی چیزیں کی معلوم تھی. حتیٰ کہ بڑے بڑے مفسر صحابہ جن کو ہم مفسر کے نام سے جانتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں قرآن کو لے کر ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیکھی. علی رضی اللہ عنہ اس بات میں بھی پیچھے نہیں ہے، علم کے باب میں بھی وہ ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہے. کئی چیزیں قرآن کے تعلق سے بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے قرآن کے بارے میں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی نے کبھی کوئی رائے ظاہر کی تو اس رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند کر لیا. اور اس کی مثال اہل علم لکھی ہے. یعنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم نے بہت بار یہ بات سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سوچتے تھے اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر رکھتا تھا. تو ایسا معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے، ایک اسلام لانے والے مسلمان نے ایک مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا، کہا کہ جو ہے میرے نزدیک سب سے افضل عمل یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے. کعبۃ اللہ کو بنانا، اس کو آباد کرنا، یہ میرے نزدیک اسلام میں سب سے افضل عمل ہے.
لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ افضل عمل، یعنی تعمیر مساجد سے بھی زیادہ افضل عمل، کعبے کی تعمیر سے بھی زیادہ افضل عمل، یا کعبے کو آباد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں یہ دو صحابی یعنی آواز بلند کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کعبے کی تعمیر زیادہ افضل عمل ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں آواز مت کرو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان سے ہی دریافت کر لینا۔ پھر اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آیت نازل کرتا ہے، کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بتاتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو گویا علی رضی اللہ عنہ کی راہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند آئی۔ تو اس طرح سے علم کے میدان میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی پیچھے نہیں رہے، اس میدان میں بھی ہمارے لیے علی رضی اللہ عنہ آئیڈیل رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی روایات، کچھ ایسی احادیث رکھوں کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، جو کہ صحیح احادیث علی رضی اللہ عنہ کو لے کر جن احادیث کو اہل علم نے صحیح قرار دیا، ان کی فضیلتوں کو لے کر جن چیزوں کو، جن احادیث کو اہل علم نے صحیح قرار دیا، اس کے تعلق سے کچھ احادیث، ویسے تو کئی احادیث ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، کچھ احادیث کا 4-5 احادیث کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر، وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں بھی ضمن اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں، باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں اگر سب سے پہلے کسی کا ذکر آتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ یقیناً صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں اسلام قبول کرنے والے جو سب سے پہلے نوجوان تھے، ان نوجوانوں میں ان کا بھی نام آتا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اول من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے نماز ادا کی وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ آپ کی بڑی فضیلت والی چیز ہے، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں سب سے پہلے شخص تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، ایک اور حدیث جو آتی ہے وہ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس واقعے میں آتا ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، باقاعدہ امام نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا، اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ، بہت سارے صحابہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا ولی والمؤدی عنہ، ھذا ولی، کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں باقاعدہ کہتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ آپ چچازاد بھائی بھی تھے، آپ اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، یہ ساری فضیلتیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا ولی، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں اور میری طرف سے ذمہ داریوں کو یہ ادا کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو اہل علم نے حسن قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک لمبی حدیث آتی ہے، ایک لمبی حدیث آتی ہے۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کی جب بات آئی، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے یعنی خلافت کے خواہاں تھے، خواہش رکھتے تھے،
معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سرداروں کے خاندان سے تھے. ابو سفیان پہلے سے وہ سردار تھے قریش کے، یعنی عرب کے اندر وہ ایک سردار مانے جاتے تھے. تو اس طرح سے ان کی بھی یعنی ایک خواہش معاویہ رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے. تو ایسے دور میں یہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کہا. کب کی بات ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات ہے. سعد بن ابی وقاص سے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا تو یہ واقعہ خود علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا ہے یا پھر اس کے بعد، کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا. کس چیز کا حکم دیا؟ کہا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برا کیوں نہیں کہتے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی تنقید کیوں نہیں کرتے، کچھ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ لوگ جو ہے اس کو سن کر میری خلافت کے بارے میں. صحابہ کا یہ آپسی معاملہ تھا، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ کسی کو غلط کہیں فلاں صحابی غلط تھے، فلاں صحابی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہی یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا. ان کی آپسی باتوں کو لے کر اہل علم نے، اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کے آپسی اختلاف کو لے کر کسی صحابی کو غلط کہنا یا کسی صحابی کو بہت ہی بہتر کہنا کسی کے مقابلے میں، یعنی وہ غلط تھے یہ صحیح تھے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اس کو صحیح قرار نہیں دیا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ صحابہ کلهم عدول، سب کے سب اللہ کے نزدیک جنتی ہیں. ان کے جو آپسی معاملات ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس روایت کے اندر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ تم کیوں نہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کہو، ان کی تنقید کرو، ان کے بارے میں کچھ برا کہو. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت بڑی پیاری بات بتاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو لے کر، بڑی پیاری بات بتاتے ہیں. وہ کیا باتیں کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتا ہوں، جس کی وجہ سے میں علی رضی اللہ عنہ کو کبھی برا نہیں کہہ سکتا ہوں، ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ غلط نہیں کہہ سکتا ہوں. تین چیزیں میں جانتا ہوں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور میں اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھ لیتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی سے سنی ہیں، اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر میرے لیے ہوتی تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتا. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کو نکلنے کا موقع آیا، جنگ تبوک کو نکلنے کا موقع آیا. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی جنگیں اس وقت ہوئی ساری جنگوں میں شریک رہے سوائے ایک جنگ کے. ایک جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے، اور وہ کون سی جنگ تھی؟ یہی جنگ تبوک تھی. اس میں شریک نہیں ہو پائے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو مکے میں رہنے کا حکم، یعنی مدینے میں رہنے کا حکم دیا تھا. مسلمانوں کے پاس، مسلمان عورتوں اور بچوں کے پاس رہنے کا اور ان کی حفاظت کرنے کی یہ ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یعنی جنگ تبوک کے موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگا. کیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا تھا وہ بہت ہی بہادر صحابی تھے، ہر جنگ میں آگے رہتے تھے اور ان کو جنگ میں پیچھے رہنا پسند نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے خوارج میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے رہنے والے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے اعتراض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا اللہ اکبر، یقیناً علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں وہ بہت ہی بڑا جملہ تھا. کیا پوچھا؟ کہا کہ اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو
کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہو جو مقام موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا. اللہ اکبر. موسیٰ جب گئے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے, کچھ وصیتیں کر گئے تھے, قوم کے پاس ہارون کو رکھ کر گئے تھے, ہارون علیہ السلام کو رکھ کر گئے تھے. تو اسی طرح سے میں جا رہا ہوں, میں اپنی جگہ تمہیں رکھ کر جا رہا ہوں جس طرح سے موسیٰ ہارون کو رکھ کر گئے تھے. کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے؟ میرے پاس میرے نزدیک تمہارا ویسے ہی مقام ہے جیسے موسیٰ کے پاس ہارون کا مقام تھا. اللہ یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے, اللہ یہ کہ اللہ کے باقاعدہ یہ الفاظ آئے. دیکھیے اللہ کے نبی کی باتیں بھی کہاں تک, یعنی دور اندیشی اللہ کے نبی کی تھی. اللہ کے نبی وہاں کی ایک بات ہے, یعنی اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتے, اللہ کے نبی صرف اتنا ہی کہتے کہ میرے پاس تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کے موسیٰ کے پاس ہارون کا تھا, تو اس سے ایک فتنہ یہ شروع ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی کون بنیں گے؟ علی رضی اللہ عنہ بنے. لیکن اللہ کے نبی نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا سوائے نبوت کے. جس طرح سے موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے تھے اس طرح سے میرے بعد نبوت نہیں ہوگی, لیکن وہ مقام میرے پاس تمہارا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی تھی. یہ ان کی فضیلت پر دلالت کرنے والی چیز ہے. یہ پہلی بات تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سعد بن ابی وقاص نے اس وقت بیان کی تھی. اور دوسری چیز جو مشہور واقعہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا جب موقع آیا تھا, جن کے خیبر کا موقع آیا, اللہ کے نبی نے ایک بات کہی, صحابہ نے اعلان کیا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. نہ صرف وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے بلکہ خود اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے میں پڑ گئے کہ کون سا ایسا شخص ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اتنی زیادہ محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں جھنڈا دبانے والے. پھر اس کے بعد ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ جو ہے کل اللہ کے نبی مجھے بلائیں. صحابہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں جھنڈا تھما دے. لیکن علی جب صبح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تلاش کرتے ہیں مگر علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے. پوچھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے, اللہ کے نبی بلا بھیجتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں وہ جھنڈا تھما دیتے ہیں. تو اس سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں علی رضی اللہ عنہ, یعنی اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ سے, اللہ کے رسول اس سے کون سے محبت کرتے ہیں. تو میں کہہ دوں کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کہہ دوں, علی کے خلاف میں کیسے کوئی بات کہہ دوں جب اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. محترم حاضرین گرامی, یہ ایک چیز تھی. ایک اور موقع آیا جس کا تذکرہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی اہل بیت کے تعلق سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو, علی رضی اللہ عنہ کو, حسن اور حسین کو سب کو جمع کر کے بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے, میرے اہل بیت. یہ چیز بھی ہے. تو یہ کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں ان کو شمار کیا علی رضی اللہ عنہ کو. تو یہ کچھ فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھی. اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, علی رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے, کہا کہ جو ہے انت منی وانا منک, تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں, تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ علی رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ یہ بہت ساری چیزیں یعنی اہل علم نے کیا ہے اس کی توجیحات بیان کی ہیں. یعنی اتباع کو لے کر, راستے کو لے کر, اللہ کے نبی کے طریقے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ گامزن رہتے تھے, اتنی زیادہ پیروی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا راستہ تمہارا راستہ ہے اور تمہارا راستہ میرا راستہ. اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات کی. اور کئی چیزیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہیں, لیکن وہیں پر میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ کئی احادیث ایسی بھی آتی ہیں جو سراسر ضعیف ہیں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. خاص طور پر صحابہ میں سے سب سے زیادہ جھوٹی روایتیں اگر کسی کے تعلق سے گھڑی گئی ہیں, علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گھڑی گئی ہیں, ان کی فضیلت میں گھڑی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جا سکے اور مسلمانوں میں فرقہ پرستی پیدا کی جا سکے, ان کی طاقت کو توڑا جا سکے. اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کئی چیزوں کو, جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حقدار تھے. ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مارا تھا ابو بکر کافر ہیں,
علی رضی اللہ عنہ کیا ہے حقیقت میں خلافت کے زیادہ حقدار تھے اس وقت. یہ ساری باتیں ساری کی ساری باتیں کیا ہے بے بنیاد ہے. کئی روایتیں کیا ہیں جھوٹی ہیں, ضعیف روایتیں ہیں. لہذا علی رضی اللہ عنہ کی فضائل میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ان کے تعلق سے جھوٹی بیان کی جاتی ہیں, اور جہاں کہیں فضیلت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہم سنیں فضیلت کے تعلق سے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق ہم کریں اور اس کے بعد اس پر کیا ہے یقین رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی اجمعین کی زندگیوں کو ہمارے لیے نمونہ ہمیں بنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. خصوصی طور پر ایسے صحابہ جو ہمارے لیے علی رضی اللہ عنہ, صحابہ جو بھی خلیفہ خلفائے راشدین ہیں, ان کے راستے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین راستہ قرار دیا ہے. ان کے راستے پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کو اپنا آئیڈیل بنانے اور اپنا نمونہ بنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء.